السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 اور آیت نمبر 218 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن سے، الشہر الحرام مہینہ حرمت والا، قتال جنگ، فیہ اس میں، قل آپ فرما دیجئے، قتال جنگ، فیہ اس میں، کبیر بڑا، وصد اور روک دینا، عن سے، سبیل رستہ، اللہ اللہ، وکفر اور نہ ماننا، بھی اس کا، اور المسجد الحرام مسجد حرام خانہ کعبہ، وإخراج اور نکال دینا، اہلہ اس کے لوگ، منہ اس سے، اکبر بہت بڑا، عند نزدیک، اللہ اللہ، والفتنہ اور فتنہ، اکبر بہت بڑا، من سے، القتل قتل، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ تم سے لڑیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تمہیں، عن سے، دینکم تمہارا دین، ان اگر استطاعوا وہ کر سکے، ومن اور جو یرتدد پھر جائے، منکم تم میں سے، عن سے، دین ہی اپنا دین، فیمت پھر مر جائے، وہو اور وہ، کافر کافر، فاولئک یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی میں، الدنیا دنیا، والآخرت اور آخرت، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، یعنی حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ اور لیکن روک دینا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام اور روک دینا مسجد حرام سے، واخراج اہلہ منہ
اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو منہ اس سے، اکبر عند اللہ اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، ولا یزالون یقاتلونکم اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے، ومن یرتدد منکم عن دینہ اور جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فیمت وہو کافر اور وہ حالت کفر پر مر جائے، فاولئک تو یہی بد نصیب ہیں، حبطت اعمالہم کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار اور یہی لوگ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجاہدین کے ایک مختصر سا دستہ دے کر کفار کی نقل و حمل معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں ان کی مدبیر مشرکین سے ہوگی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک عمر بن زمری مارا گیا اور 3 آدمی ان کے ساز و سامان سمیت گرفتار ہوئے۔ جس روز یہ واقعہ پیش آیا مسلمان اس خیال میں تھے کہ رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا اور جمادی الثانی کی آج 30 تاریخ ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ رات کو رجب کا چاند نظر آ گیا تھا۔ اس واقعے سے کفار مکہ اور یہود اور منافقین مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف پروپگنڈا کرنے کا ایک سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے تو ادھم مچانا شروع کر دیا اور کہ ذرا ان مسلمانوں کو تو دیکھو، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود حرمت والے مہینے میں بھی یعنی رجب میں قتل کرنے سے باز نہیں آتے۔ مسلمانوں کی اس نادانستہ غلطی کو لے کر انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا اور شور و غل شروع کر دیا۔ ان آیات میں ان کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ماہ رجب کی بڑی عزت و حرمت ہے اور اس میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تو اپنی کرتوتوں کو بھی تو ملاحظہ کرو، تو اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھو، وہ راستہ جو بندے کو مولا تک پہنچانے والا ہے اس میں تم رکاوٹ بنے ہوئے ہو۔ مسجد حرام میں کسی حق پرست کو تم داخل نہیں ہونے دیتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امن و سلامتی کے اس شہر یعنی مکہ سے اس کے اصلی باشندوں کو، اس کے باسیوں کو جلا وطن کرنے سے تم باز نہیں آتے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ جو دعوت اسلام کو قبول کر لیتا ہے اسے طرح طرح کے عذاب دے کر اس کے دل میں شکوک و شبہات ابار کر دین حق سے دور کرنے کے لیے تم کوشاں رہتے ہو۔ ان سنگین جرائم کا تو تمہیں خیال تک بھی نہیں، بلکہ ان کو تم جرم سمجھتے ہی نہیں، اور اس معمولی واقعہ کو جو محض غلطی سے مسلمانوں سے سرزد ہو گیا ہے اسے تم یوں اچھال رہے ہو، اسے تم یوں بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہو گویا یہ تمہارے جرموں سے زیادہ قبیح ہے۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا اور ولا يزالون اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا یہاں تک پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے۔ مسلمانوں کو کفار کی دلی آرزو سے آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان ہوشیار رہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔
ان بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ، اولئک یہی لوگ یرجون امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت، واللہ اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ تو یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔